سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز ہفتہ ہے شعبان المعظم کی 25 تاریخ، 8واں مہینہ 1447 ہجری ہے۔ انگریزی کی 14 تاریخ 2واں مہینہ 2026 عیسوی ہے۔ تاریخ اسلام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے خزرج کی شاخ بنو سالم سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے 11 ہجری میں مکہ آ کر اسلام قبول کیا اور آپ بیعت اولیٰ بیعت ثانی میں شریک ہوئے اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بنو قوافل کے امیر مقرر کیے۔ انہوں نے مدینے میں رہتے ہوئے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے 2 مرتبہ مکہ کا سفر کیا۔ حضور بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر و خندق میں شرکت فرمائی۔ وہ قرآن کے ماہر، بہترین قاری اور اصحاب صفہ کے معلم تھے، اور تابعین کے علاوہ بعض صحابہ بھی آپ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے بنی کے زمانے ہی میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک سو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا۔ 180 احادیثیں بھی ان سے مروی ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ملک شام فتح کرنے والوں میں شامل ہو کر بہادری کے جوہر دکھائے۔ اسی بہادری کی وجہ سے انہیں 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ کو اہل شام کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا اور فلسطین کے قاضی مقرر کیے گئے۔ انہیں 73 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 30 ہجری میں وفات پائی اور فلسطین کے شہر رومالا میں دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بخاری شریف کی حدیث ہے 4350 حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے ذی الخلصہ کے بت خانے کو گرا دینے کے لیے ارشاد فرمایا، جبکہ میرا حال یہ تھا کہ میں گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تھا بلکہ اکثر گر پڑتا تھا۔ تو میں نے اپنا یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کو گھوڑے پر جما دے اور راستہ بتلانے والا اور راستہ پایا ہوا کر دے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اس دعا کے بعد میں گھوڑے پر سے کبھی نہیں گر پڑا۔ 150 سوار لے کر چلا، وہاں جا کر بت خانے کو توڑ پھوڑ کر جلا دیا۔ روزے کی فضیلت سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں پروردگار فرماتا ہے، اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو یہ دعا پڑھتے ہوئے، اے اللہ تو نے ہی میری صورت اچھی بنائی ہے، تو میرے اخلاق کو بھی اچھے بنا دے۔ ابن حبان کی یہ حدیث ہے۔ ابن مسعود سے مروی 960.4۔ با جماعت نماز کا ثواب۔ مسلم شریف کی حدیث 1477 عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے افضل ہے، یعنی گھر میں اکیلا نماز پڑھنے سے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا 20 درجات کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں دنیا کمانے کی نیت سے دین پر چلنا۔ سورہ حج آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہے جیسے کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہو، پھر اگر اس کو کوئی دنیاوی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے دین پر ٹھہرا رہا، اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ گئی
تو اپنے منہ کے بل الٹے یعنی دین سے پھر گیا، وہ دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھا، یہ دونوں جہاں کا کھلا ہوا نقصان ہے۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16-17 دو، اللہ فرماتا ہے اے منکرو، اے منکرو، تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بہتر سمجھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کے بارے میں بغیر حساب جنت میں جانے والے، ترمذی شریف کی حدیث 2437 عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، اور میرے رب کی 3 لب پر جنت میں داخل ہوں گے، 3 لب پر داخل ہوں گے۔ گوشت کے فائدے، ابن ماجہ کی حدیث 3305 عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے رسول نے فرمایا، دنیا والوں اور جنتیوں کا سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا گوشت ہے۔ گوشت کھاؤ اس لیے کہ یہ بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اخلاق و عادات کو سنوارتا ہے۔ طب نبوی سے یہ مسلم شریف کی حدیث سے 1827 عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔